یہ تو آپ سب حضرات کو پتہ ہے، سب جانتے ہیں کہ مجھ پر ایک قاتلانہ حملہ ہوا تھا، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے فضل و کرم سے، اپنی رحمت سے اس طرح بچایا کہ ظاہری اسباب کے اعتبار سے اس کی کوئی توجیہ سمجھ میں نہیں آتی، اور میرے 3 ساتھی اس میں شہید ہوئے۔ لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے کچھ ایسا منظر دکھایا کہ اللہ تعالیٰ کی رحمت پر، اس کی حکمت پر، اس کی قدرت پر الحمدللہ ایمان تو تھا، الحمدللہ ہے اور رہے گا انشاءاللہ، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی آنکھوں سے اپنی قدرت اور حکمت کا اور اس کی رحمت کا نظارہ دکھایا کہ کس طرح ہم اگر چاہیں تو گولیوں کا رخ بھی موڑ سکتے ہیں۔ کوئی دنیا کا انسان دوسرے کو نقصان نہیں پہنچا سکتا جب تک کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی مشیت اس کے ساتھ نہ ہو۔ اس نے اپنی آنکھوں سے یہ منظر دکھایا کہ کس طرح، یعنی میں نے خود، اللہ تعالیٰ نے اپنی آنکھوں سے یہ دکھایا کہ ہم نے تمہاری طرف آنے والی گولیوں کا رخ موڑا ہے، اپنے فرشتوں کو بھیجا ہے، یا اپنی قدرت کاملہ کا براہ راست مظاہرہ فرمایا ہے کہ تمہارے سر پر سے گزر رہی تھیں، تمہارے دائیں سے گزر رہی تھیں، تمہارے بائیں سے گزر رہی تھیں، لیکن ہم نے تم پر خراش تک نہیں آنے دی، تمہارا بال بھی کا نہیں ہوا۔ اللہ تعالیٰ نے یہ منظر اپنی آنکھوں سے دکھا دیا۔ تو کیا انسان شکر کر سکتا ہے؟ لیکن اس کے انسان اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت اور اس کی قدرت کا نظارہ آنکھ سے دیکھنے کے بعد بھی اگر شکر گزار نہ بنے تو اس سے زیادہ ناشکری کیا ہوگی۔ تو ایک تو یہ سبق ملا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اگر کسی کو بچانا چاہے تو ساری کائنات مل کر بھی اس کو ختم نہیں کر سکتی، اور اگر کسی کو کوئی نقصان پہنچانا چاہے تو کائنات کا کوئی، ساری کائنات مل کر اس کو بچا نہیں سکتی۔ ان یمسسک اللہ بضر فلا کاشف لہ الا ہو، اللہ تعالیٰ اگر تمہیں کوئی نقصان پہنچانا چاہے تو کوئی اس کے سوا تمہیں بچا نہیں سکتا۔ وَإِن يُرِدْكَ بِخَيْرٍ فَلَا رَادَّ لِفَضْلِهِ، تمہارے ساتھ کوئی بھلائی کا معاملہ ارادہ فرما لے تو کوئی دنیا کی کوئی طاقت اس کو رد نہیں کر سکتی۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس حقیقت کو آنکھوں سے دکھا دیا، لہذا سبق یہ ملا کہ معاملہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ رکھو، اللہ تعالیٰ کے ساتھ تعلق کو مضبوط بناؤ۔ وہ جب چاہے گا تمہاری روح قبض کر لے گا، جب چاہے گا تمہیں زندگی، نئی زندگی دے دے گا۔ تو اس کائنات میں امیدوں کا مرکز، توقعات کا مرکز سوائے اللہ تبارک و تعالیٰ کے کوئی ذات کی ذات کے علاوہ کوئی نہیں۔ امید باندھو تو ان سے باندھو، توقع رکھو تو انہی کی رحمت سے توقع رکھو۔ ان ظاہری اسباب پر بھروسہ نہ کرو، ہماری قدرت اور حکمت پر بھروسہ کرو۔ ٹھیک ہے، اسباب اختیار کرنا بھی ہمارا ہی حکم ہے، لیکن بھروسہ اس اسباب پر نہیں ہونا چاہیے، بھروسہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات پر ہونا چاہیے۔ تو ایک تو یہ بات ایمان کے درجے میں، اعتقاد کے درجے میں تو پہلے بھی تھی، اللہ تبارک و تعالیٰ نے آنکھوں سے بھی دکھا دی۔ اور دوسری بات یہ کہ میرے 3 ساتھی شہید ہو گئے۔ ایک جس کو بچانا تھا اللہ تبارک و تعالیٰ نے، اس کے گولیاں بھی لگیں، اور اس کے ایک نہیں 3 4 گولیاں لگیں، مگر اللہ تعالیٰ نے اس کو اتنا بچا لیا کہ وہ گاڑی کو ڈرائیو کرتا ہوا اسپتال تک پہنچ گیا، الحمدللہ زندہ سلامت ہے۔ جس کو بچانا چاہا اس کو اس طرح بچا لیا، اور جس کو کا وقت والے سے مقدر تھا وہ شہید ہو گئے۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ مجھے یاد ہے کہ ایک مرتبہ میں سعودی عرب کے حرمین شریفین سے واپس آنے والا تھا، تو میرے عزیز رہتے تھے کویت میں۔ ان کا اصرار تھا کہ ہمارے پاس ہوتے جاؤ۔ میں نے یہ ارادہ کر لیا، ایک دن تھا، 1 یا 2 دن تھے میرے پاس، میں نے سوچا واپسی میں ہوتے جاؤں گا۔ ٹکٹ لے لیا، سیٹ بک ہو گئی، ویزا میں کچھ دیر لگ گئی۔ اب تیار بیٹھا ہوں، سیٹ بک ہوئی ہوئی ہے، ذہن بنا ہوا ہے، وہاں پر لوگ انتظار میں ہیں، اور دعا بھی کی اللہ یہ کام کرا دیجئے تو ویزا مل جائے۔ نہیں ملا، 2 دن۔ اس وقت ملا جب
میں جا نہیں سکتا تھا. وہ 2 دن جو میں نے رکھے تھے وہ نکل گئے, پرواز چلی گئی. بڑا افسوس ہوا کہ ویزا نہیں ملا. ارادہ کیا تھا, نہیں کیا, دعا بھی کی, نہیں ملا. بعد میں پتہ چلا کہ جس پرواز میں میں نے سیٹ بک کرائی تھی وہ اغوا ہو گئی, ہائی جیک ہو گئی, سمجھے. اب میں مانگ رہا تھا کہ مجھے اس میں سیٹ مل جائے, مجھے اس میں ویزا مل جائے, مجھے اس میں سفر کروں, مانگ رہا تھا. لیکن اگر یہ مجھے پتا ہوتا کہ یہ پرواز اغوا ہونے والی ہے تو پناہ مانگتا اللہ میاں سے کہ اللہ مجھے نہ بھیجنا اس میں, لیکن میں مانگ رہا تھا. تو کتنے کام ایسے ہوتے ہیں کہ جس کو ہم مانگتے ہیں لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کی حکمت کے تحت وہ تمہارے لیے فائدہ مند نہیں ہوتے, نقصان دہ ہوتے. اس سے اچھی چیز اللہ تعالیٰ تمہیں عطا فرما دیں گے انشاءاللہ. لہذا اگر کوئی بات جو مانگی گئی ہے وہ پوری نہیں ہو رہی تو سمجھو ضرور کہ دوبارہ آئے گا, نہیں گئی, انشاءاللہ اس سے بہتر چیز تمہیں ملے گی, اللہ نے چاہا ضرور ملے گی. اور اگر تم کوئی دین مانگ رہے ہو اللہ میاں سے, یا اللہ مجھے دیندار بنا دے, یا اللہ مجھے نماز کا پابند بنا دے, اللہ مجھے جماعت کا پابند بنا دے, اس میں تو یہ احتمال نہیں ہے کہ یہ کوئی نقصان ہوگا. اس میں تو نقصان کا احتمال نہیں ہے. لہذا اللہ تعالیٰ ضرور قبول کرتے ہیں. لیکن اس قبولیت کا ایک تک کا مطلب تو بعض اوقات یہ ہوتا ہے کہ اس دعا کے نتیجے میں ایک شخص جو ہے بے نمازی تھا, دعا کرتا رہا, کوشش بھی کرتا رہا, دعا بھی کرتا رہا, لیکن ساتھ تھوڑی کوشش بھی چاہیے دعا کے. میں اس دعا پر کوشش بھی کرتا رہا, دعا بھی کرتا رہا, تو انشاءاللہ نمازی بن گیا. جب تک نہیں بنا تو کم از کم دل میں ندامت ہوگی, حسرت ہوگی کہ میں بے نمازی ہوں, جماعت سے نماز نہیں پڑھتا. تو اس حسرت اور اس افسوس اور ندامت پر بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہاں درجات بلند ہوتے ہیں, اس کا بھی ثواب ملتا ہے. اگر بندہ کوئی جان بوجھ کر بے ہمت ہے اور کوئی کام نہیں کر پایا, تو میں نے عرض کیا تھا نا, حسرت نایافت, قصہ سنایا تھا آپ کو ایک آدمی کا. حسرت نایافت, میں کر نہیں سکا, اس کے اوپر جو میں حسرت ہو رہی ہے, اس کے اوپر مجھے ندامت ہو رہی ہے, اللہ تعالیٰ کے سامنے میرے شرمندگی محسوس ہو رہی ہے, اس پر بھی اللہ تبارک و تعالیٰ اجر و ثواب مرتب فرماتے ہیں. اور بالآخر پہنچ ہی جاتا ہے. ہو نہیں سکتا اللہ تعالیٰ سے مانگے, اس کا قرب مانگے, اللہ تعالیٰ کی رضا مانگے, اللہ تعالیٰ کے دین پر چلنے کی توفیق مانگے, اور کبھی نہ کبھی آخر میں جا کر اس کو توفیق نہ ہو, ممکن نہیں ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ ضرور دیں گے توفیق. تو میرے بھائیوں اور بہنوں, عرض یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ تک پہنچنے کا ایک بہت ہی سہل الحصول, آسان, مختصر راستہ یہ ہے کہ دعائیں اللہ تعالیٰ سے مانگنے کی عادت ڈالو, ہر قدم پر, ہر قدم پر, ہر قدم پر. السلام علیکم. جی دوستو, آپ نے دیکھا اور سنا شیخ مفتی تقی عثمانی صاحب حفظہ اللہ کو کہ شیخ مفتی تقی عثمانی صاحب حفظہ اللہ کیا بیان فرما رہے تھے.